الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا بلغ العلا بکمال
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صل على نبينا خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفع دام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے صلی علی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جان ہے صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا یا سیدی یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان تو کیا
جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، صلی علی نبینا کروں مد اہل والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں، صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیو، عزیزو، خطاب کا موضوع ہے فضائل رمضان، فضائل روزہ اور کچھ زکوٰۃ کے مسائل۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں ماہ رمضان کی وہ فضیلت جسے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استقبالی خطبہ میں ارشاد فرمائے۔ آج بھی فضائل ماہ رمضان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارک کا بقیہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر اس میں ایک نفل ادا کیا جائے تو اسے دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر اس میں فرض ادا کیا جائے ماہ رمضان میں تو اسے دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا
ماہ رمضان کے روزے کا روزہ افطار کروائے تو اس افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ ماہ رمضان میں اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ایک روزے کا ثواب دیا گیا، ایک روزے کا ثواب نہیں بلکہ دوسرے مہینے کے 70 نفلی روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، جس طرح اللہ کا نام ہے اللہ رحمان رحیم غفار غفور سمیع بصیر رؤوف رحیم، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، یہ مشہور نام ہے۔ اور کچھ اللہ کے نام ہیں غیر مشہور، ان غیر مشہور ناموں میں سے اللہ کا ایک نام رمضان ہے، یہ بھی میں نے بتایا۔ کچھ لوگ نئے آئے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، جو بات یہاں سے سنیں باہر جا کے بیان کیا کریں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا جائے، دین کے مسائل کو الفاظ کے ساتھ نہ الجھایا جائے، مشکل ترین الفاظ استعمال نہ کیے جائے، آسان الفاظ میں دین کو سکھایا جائے۔ ہر مہینے کے 3 حصے ہوتے ہیں، کتنے؟ 30 دن کا ہوتا ہے مہینہ یا 29 کا۔ پہلے 10 دن اس کا ایک حصہ، دوسرے 10 دن دوسرا حصہ، اور تیسرے 10 دن جس کو عشرہ اخیرہ کہا جاتا ہے، 3 حصے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، پہلے 10 دنوں میں ماہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ دن کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ رات بھی ساتھ شامل ہوتی ہے۔ عربی تاریخ اسلامی تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہوتے ہیں ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخ۔ تو پوری رات اور پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی رہتی ہے، اور اس رحمت سے وہ فیض یاب ہوتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سستی کرتے ہیں،
تندرست ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں، نوکری میں، ملازمت میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ جن کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، آپ کا ہر فرمان سچا ہے۔ آپ کی کسی بات میں کوئی شک نہیں کہ ہے، کیونکہ آپ سچے ہیں۔ ارشاد فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ۔ آج کل کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے پورا ماہ رمضان کا مہینہ، پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے جگر کی بیماری سے اور معدے کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر جو بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جگر کی خرابی اور معدہ کی خرابی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ آپ نے کھانا کھانے کے آداب بھی بتائے، کتنا کھانا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے یہ بھی آپ نے بتایا۔ پرہیز بھی بتائی آپ نے، جس طرح کے ڈاکٹر اور حکیم وغیرہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کھاؤ اور یہ چیز نہ کھاؤ۔ آدمی روزہ رکھتا ہے اور پھر افطار کے وقت بھی پرہیز نہیں کرتا، ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی پرہیز نہیں کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کرتا، تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بٹ جی ریحان بٹ، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ، اور اس کا بنیادی فائدہ جگر بھی ٹھیک ہوتا ہے اور معدہ بھی اس سے ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر افطار کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ذہن میں رکھو جو آپ نے فرمائی، کتنا کھانا کھاؤ اور کیا کھاؤ۔ یہ کتابیں ماشاءاللہ بھری پڑی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر۔ ان کتابوں کو کہتے ہیں طب نبوی، طب نبوی پر کتابیں موجود ہیں، بڑی آسان عبارت میں یہ کتابیں خرید کریں اور ان کا مطالعہ کریں اور طب نبوی کے مطابق آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تندرست رہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمتن،
کہ ماہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دوسرے 10 دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اوسطہ مغفرۃ، کہ درمیان والے جو 10 دن ہیں یعنی دوسرا عشرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے، اس لیے روزہ نہ رکھے کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، روزے دار ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ پر۔ فرمایا جس نے اس نیت سے دن کو روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وقام رمضان، اور اس نے رات کو عبادت کی، رات کو عبادت کی اس نیت سے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کے ذریعے اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ ہے تراویح۔ یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال شریف تک عمل کیا ہو، اس کو نہ چھوڑا ہو، اس عبادت کو نہ چھوڑا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، اور وہ تراویح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھی تو علیحدہ پڑھی، جماعت نہیں کروائی، صحابہ نے بھی علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی اسی طرح تراویح پڑھی گئی علیحدہ علیحدہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ابی بن کعب، اجمل کیا نام تھا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اچھے حافظ تھے اور اچھے قاری تھے۔ ارشاد فرمایا ابی بن کعب آپ امامت کروائیں، اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے مقتدی بن جائیں اور با جماعت تراویح ادا کریں۔ کتنے؟ با جماعت تراویح کا اہتمام کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عمر فاروق نہیں، عمر فاروق۔ تو فرمایا کہ آپ تراویح کی امامت کروائیں اور سارے صحابہ ان کے مقتدی بنے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ باجماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے،
بدعت کا معنی نئی چیز، یعنی وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، آپ کے بعد کوئی کام کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ بدعت۔ پھر یہ دو قسم کی ہے، ایک بدعت ہوتی ہے بری اور ایک بدعت ہوتی ہے اچھی۔ یہ بدعت کیا ہے؟ اچھی ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو اس وقت بہت سارے صحابہ موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، اور اسی طرح حضرت عبیدہ بن جراح وہ موجود تھے، حضرت جابر تھے، اکثر صحابہ موجود تھے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرائی، حضرت ابوبکر صدیق نے جماعت کا انتظام نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ سارے صحابہ نے اس چیز کو پسند کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو۔ اور کتنی تراویح پڑھی تھی؟ 20 تراویح۔ کتنی؟ 8 نہیں تھی۔ جن حدیثوں میں 8 ہے وہ تراویح نہیں ہے، وہ تہجد ہے۔ وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ سارے صحابہ نے 20 تراویح پڑھی۔ آج کل بس ایسے فضول بحثیں شروع کر دیتے ہیں، اشتہار بھی چھپوا دیتے ہیں، یہ تراویح 20 نہیں ہے 8 ہے۔ ان چکروں میں نہ پڑو۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے کہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تراویح تو 20 تھیں، تم نے 8 کیوں پڑھی؟ کیوں جی؟ کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تراویح 8 تھیں، آپ نے 20 کیوں پڑھی؟ تو عبید کہے گا کہ یا اللہ اگر 8 تھیں تو 8 میں سے 20 میں سے 8 لے لو، 20 میں سے 8 لے لو اور باقی نفل لکھ لو میرے نامہ اعمال میں۔ تو یہ 20 گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ نیک کام میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے نا، نیکی میں تو اضافہ کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا تو گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور رات کو جس نے عبادت کی یعنی تراویح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا حاجی یاسین ماہ رمضان کے دوسرے 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو بخشتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور تیسرے عشرے میں یعنی تیسرے 10 دنوں میں فرمایا اتقم من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے کہ میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، یہ تیرے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تیرے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے، تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ماہ رمضان کی برکت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں۔ کتنے مہینہ اسلامی کاکا؟ 12 مہینے۔ جی انگریزی مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے، اور اسلامی مہینہ محرم سے۔ تو 12 مہینے ہیں نا اسلامی،
پورے قرآن مجید میں کسی اور اسلامی مہینے کا ذکر نہیں ہے، صرف ماہ رمضان کا ذکر ہے۔ جی ماہ رمضان کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو میں نے شان اس کی بیان کی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ماہ رمضان کی شان یہ ہے کہ اسی میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر مکمل قرآن پاک ایک رات میں نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ لوح معنی تختی، وہ اتنی بڑی تختی ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میرے رب نے اس میں سب کچھ لکھ دیا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اور اس لوح محفوظ کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ کی اس مخلوق میں، انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو لوح محفوظ کو دیکھ رہا؟ 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے نیچے لوح محفوظ ہے، وہ تختی ہے۔ وہ کون انسان ہے جس کی نظر لوح محفوظ پر ہے؟ سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام، نبی اور رسول، نبی اور رسول۔ ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی، ہم اپنی ان نگاہوں سے لوح محفوظ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ولی ہیں، امت کے جو ولی ہیں، ان کی نگاہ بھی لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال کے پیر، آپ ارشاد فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، ورچہ محفوظ است محفوظ از خطا، کہ لوح محفوظ ہر وقت اللہ کے ولی کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ آپ کئی مرتبہ یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ ملتان میں اللہ کے ایک ولی ہیں جن کا مزار ہے، ان کا نام ہے حضرت غوث بہاء الحق، غوث بہاء الحق زکریا۔ ان کے پوتے کا بھی وہاں مزار ہے، قلعے پر، قلعہ ہے ملتان میں، ان کا نام ہے شاہ رکن عالم، شاہ رکن عالم، شاہ رکن عالم ان کے پوتے ہیں حضرت بہاء الدین زکریا کے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک عورت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے دادا کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے حضور میرے لیے دعا کریں، کافی عرصہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اوپر دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے، لوح میں دیکھا ہے، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی حجرہ مبارک سے باہر آئی تو آپ کا پوتا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس نے پوچھا اماں جی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میری اولاد نہیں ہے، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ نے مجھے مایوس کیا اور فرمایا تیرے مقدر میں اولاد نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ، میں دوبارہ جا کے عرض کرو۔ عرض کرتے پھر وہ یہی کہیں گے کہ تیرے مقدر میں اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا میں جواب سکھاتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دینا، لیکن میرا نہ بتانا۔ وہ جواب یہ ہے جب یہ کہیں کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے تو عرض کرنا حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو ولی کے دروازے پہ کیوں آتی؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
وہ دوبارہ حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے۔ آپ جلال میں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں، پھر دوبارہ آ گئی تم میرے پاس۔ عرض کرتے ہیں حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں ولی کے دروازے پہ کیوں حاضر ہوتی؟ اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، مقدر بدل جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے، چھوٹا ہے باتیں، اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ولی کی نگاہ حجرے میں تشریف فرمائے اور باہر کھیل رہے ہیں، وہاں تک نگاہ بھی پہنچ رہی ہے اور آواز بھی ان کی سن رہے ہیں۔ آج کل کا 14ویں صدی کا ملا قرآن پڑھ کر حدیث پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ نبی نہیں، نبی کا معنی غیب جاننے والا، غیب کی خبر دینے والا، جو چیز ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو اس کی خبر دیتا ہے اللہ کا نبی۔ کہتے ہیں جی دیوار کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو ولی کی شان کیا ہے؟ جو آپ کے امتی ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی فیض ملا۔ فرمایا ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا آپ نے فرمایا تم میری ولایت کو چیلنج کر رہی ہو، جاؤ یک دادم میں نے تجھے ایک بیٹا دیا۔ لیاقت یہ نہیں فرمایا میں نے تجھے اللہ سے لے کر بیٹا دیا، غور کرو زاہد، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے لے کر دیا میں نے تجھے بیٹا، بلکہ فرماتے یک دادم، فارسی بولتے تھے، میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، میں نے تجھے ایک بیٹا دیا، دو دادم دو بیٹے دیے، سہ دادم تین بیٹے دیے، چہار دادم چار بیٹے دیے، معین پنج دادم پانچ بیٹے دیے، شش دادم چھ بیٹے دیے، ہفت دادم سات بیٹے دیے، ہشت دادم آٹھ بیٹے دیے، نو دادم نو بیٹے دیے، دہ دادم 10 بیٹے دیے۔ عرض کرتے حضور بس 10 ہی کافی ہیں میرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کب؟ جی آخری عشرے میں۔ حضرت مجدد الفسانی سنا ہے؟ نقش بندیوں کے امام، روحانی مرشد، یہ ملا طاہر بندگی دربار دیکھا ہے؟ یہ ادھر میانی صاحب کے قبرستان میں ملا طاہر بندگی کا دربار ہے، یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ نے ملا طاہر بندگی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بچوں کو پڑھایا کرو، دینی کتابیں پڑھایا کرو۔ چنانچہ وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو بچوں نے ایک دن کہا کہ ابا جی وہ ہمارے استاذ ہیں، آپ نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی؟ کبھی ان سے جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں کسی ٹیوٹر کے پاس، جب آپ کے گھر آتا ہے پڑھانے کے لیے تو آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کھانا بھی کھلاتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں اور نذرانہ بھی دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہمارے استاد ہیں، آپ نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ عرض کرتے ہیں اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ نے ہمیں ان کا شاگرد کیوں بنایا؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے ھذا شقیٌ، یہ جہنمی ہے، یہ
جہنمی ہے۔ عرض کرتے ہیں پھر آج کے بعد ہم اس جہنمی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کریں گے، یا تو آپ انہیں جنتی بنا دیں، پھر ہم پڑھیں گے ان سے، اور اگر آپ جنتی نہیں بنائیں گے تو ہم ان کے پاس نہیں پڑھیں گے۔ تو حضرت نے دعا فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، ہم نے ان کے جہنمی ہونے کو جنتی ہونے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب ان کے ماتھے پہ شقیٌ کا لفظ نہیں، ان کے ماتھے پہ سعید کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے ولی ان کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ اور یہ بات یاد رکھو، جتنے بھی ولی ہیں وہ خدا نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، کیونکہ ولی کا معنی ہوتا ہے قریب، جو اللہ کے نزدیک ہو۔ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے قرب کی وجہ سے انہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، تو اللہ کی عطا سے اللہ کی عطا سے وہ بھی پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب عالم کی محفل میں بیٹھو، عالم کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ وہ فتویٰ جاری کر دے گا۔ اور جب اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، جو کچھ تمہارے دماغ میں ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں، جو کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرہ عتق من النار، آخری 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ روزے کی فضیلت اور زکوٰۃ کا ایک ضروری مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔